آج ہم اس بات کو جانیں گے اور سیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے زندہ ہونے کا مقصد میرے لیے اور آپ کے لیے کیا تھا۔ جب خداوند یسوع مسیح نے وہ جدائی کی دیوار کو ختم کر دیا اور مردوں میں سے زندہ ہوئے، موت پر اور گناہ پر اور ابلیس پر فتح مندی حاصل کی اور خدا کے دائیں ہاتھ خداوند یسوع مسیح جا بیٹھے۔ پالوس رسول افسس کے کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب ہم گناہ گار ہی تھے اور گناہوں کے سبب سے ہم مردہ تھے، خداوند یسوع مسیح نے مردوں میں سے زندہ ہو کر مجھے اور آپ کو بھی زندہ کیا۔ آمین۔ یہ مقصد ہے۔ دیکھیں، افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا دوسرا باب، اس کی پہلی 2 آیتیں ہم دیکھیں۔ جی، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ اس نے ہمیں بھی کیا کیا؟ زندہ کیا جب ہم اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے کیا تھے؟ مردہ تھے۔ آج بھی بہت ساری زندگیاں مردہ زندگیاں، مردہ لوگ پائے جاتے، چلتی پھرتی لاشیں، ان کے اندر خداوند یسوع مسیح نہیں ہے، وہ صرف نامی مسیح ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم کرسچن ہیں، ہم مسیح ہیں، لیکن وہ کرسچن اور مسیح کرسمس، گڈ فرائیڈے اور ایسٹر والے مسیح ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی زندگی میں کوئی اور کام نہیں ہے، یسوع نہیں ہے ان کے اندر۔ جب ہم قصوروار تھے، ہماری زندگیاں مردہ تھیں، تو خداوند یسوع مسیح نے ہمارے قصوروں کو معاف کر کے مجھے اور آپ کو زندہ کیا۔ آمین۔ جی آگے دیکھیں۔ جن میں تم بیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم، یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ اس سے پہلے پالوس رسول کہتا ہے کہ ہم کیا تھے؟ دنیا اور دنیا کی بری روشوں میں کیا کرتے تھے؟ چلتے تھے۔ آج بھی بہت سارے لوگ خدا کو بھول کر بری روشوں میں گرفتار ہیں، اور ہوا کی عملداری کے حاکم، کون ہے ہوا کی عملداری کا حاکم؟ ابلیس، لوسیفر، سایہ افغن فرشتہ جو خدا کی حمد و ستائش کیا کرتا تھا، اس نے گناہ کیا، خدا نے اسے زمین پر پٹک کر پھینک دیا اور گندگی کے ڈھیر پر پھینکا تاکہ وہ نالائق حرکتیں کرتے رہیں۔ اور وہ شیطان اور ابلیس اور ہوا کی عملداری کا حاکم ابلیس، نافرمانی کا فرزند، وہ آج بہت سارے جو نامی مسیح ہیں ان کی زندگیوں کے اندر رہتا ہے، اور وہ مردہ لاشیں، شیطان، ابلیس، بدروئے ان کے زندگیوں میں کام کرتی ہیں، ان کے اندر کام کرتی ہیں۔ وہ صرف چرچ جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ چرچ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا سنتے ہیں، کیا کرتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ جب وہ چرچ جاتے ہیں، کیونکہ نافرمانی کے فرزند ہیں، وہ نافرمانی کی روح کے ساتھ اس چرچ میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کے ذہن
ان کے خیال، ان کے دل کہیں اور لگے ہوتے. اتوار کے روز ان کا دل، ان کا خیال، ان کی سوچ اپنے کاروبار، اپنے کام اور سارے دن کے پروگرام اور ہفتے کے پروگرام کے اوپر اس کا دماغ چل رہا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ چرچ کے بیچ میں اس کو موقع ملا سوچنے کا، بجائے کہ وہ خدا کے کلام کی طرف اس کا دھیان ہو، بلکہ اسے فرصت ملی ہے کہ وہ سوچے. اور نافرمانی کا فرزند اس کو اسی میں لگائے رکھتا ہے. جی انہی میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں پالوس رسول کہتے ہیں کہ ہم اسی طرح ہم بھی، کون؟ ہم بھی سب کے سب. یہ یہودی، فقی، فریسی ان سے مخاطب ہے، مسیحوں سے مخاطب ہے، آج کے مسیحوں سے مخاطب ہے کہ ہم سب کے سب اس نافرمانی کے فرزند اور اس واقعی عملداری کے حاکم کے تابع رہے. جی جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے. غضب کے فرزند تھے. جسم کی خواہشوں کو پورا کرنا. اب کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جسم کی خواہش کو پورا کرنا زناکاری کرنا، بدکاری کرنا، یہ بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری دنیاوی خواہشات ہیں، اس کو پورا کرنا. سگریٹ نوشی کرنا، نشہ کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا اور آوارہ گردی کرنا. اپنا وقت خدا کی حضوری یا کلام میں دینے کے بجائے لیاقت بازار اور اس کے گرد و نواح میں گھومتے پھرنا، چکر لگانا، لڑکیوں کو تاڑنا، یہ ان کے شغل ہے. یہ کون سے کام ہیں؟ جسمانی کام ہے. جب ابلیس کی قید میں پھنس جاتے ہیں تو پھر روتے پھرتے ہیں. انہوں نے پھر پادری بھی نہیں لبدا، انہوں دا پادری کسی کام دا ہی نہیں ہوں کہ انہوں دے مسئلے مسائل، انہوں نے مصیبتاں چو انہوں نے کڈے. ہمارے پاس ہفتے میں 2 3 4 لوگ مختلف چرچز کے آتے ہیں جن میں بدروئیں، ان کے بچوں میں، ان کی عورتوں میں جنات، پیر بابے، لاڑکانی بابے اور دیگر بابے ان میں کام کرتے ہیں. اور جب آتے ہیں، جب یہ دیکھتے ہیں یہاں ایس چرچ میں تو کوئی ہے ہی کوئی نہیں، لوگ ہی نہیں ہیں، وہ صرف لوگوں کو دیکھتے ہیں. کس کو دیکھتے ہیں؟ لوگوں کو. لوگ ہوں گے تو کام ہوگا. نہیں، خدا کہتا ہے یا 2 یا 3 ہوں گے وہاں پر میں کہوں گا موجود ہوں گا. خداوند یسوع مسیح نے یہ کہیں نہیں کہا اس کلیسے میں 200 400 1000 10,000 لوگ ہوں تو میں آؤں گا. پھر دوسری بات، میں نے اپنے ساتھ لوگوں کو نہیں رکھا ہوتا کہ 4 5 10 لوگ ہوں وہ دعائیں کریں تاکہ بدروئیں نکالیں. نہیں، یا میوزک بجائیں، ڈرم بجائیں، آرگن بجائیں، خوب پرستش کریں پھر بدروئی نکلے گی. نہیں، یسوع مسیح نے کہا کہ میرے نام سے تم کیا کرو گے؟ بدروؤں کو، یسوع کے نام سے. کس کے نام سے؟ وہ جسمانی خواہشوں میں، دنیا داری اور بری روشوں میں ہوا کی عملداری کے حاکم کے تابع بہت سارے لوگ مردہ ہیں. پالوس رسول کہتا ہے یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہو کر مجھ جیسے نکمے شخص کو بھی جو ادھورے دنوں کی پیدائش ہے اس کو بھی زندہ کر دیا. آمین. جی آگے چلے. مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ
ہم کو مسیح کے ساتھ کیا کیا؟ کس سبب سے؟ اپنے رحم کی دولت سے۔ کس سبب سے؟ جو رحم ہے اس کو فضل بھی کہتے ہیں، فضل کو رحم بھی کہتے ہیں۔ خدا کا رحم مسیح پر ٹھہر گیا، خدا کا رحم دنیا پر ٹھہر گیا۔ خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ میرے اور آپ کے اوپر رحم کرے۔ میرے اور آپ کے سارے گناہ میرے خداوند یسوع مسیح نے اپنے بدن میں، اپنے جسم پر اٹھا لیے اور ان تمام گناہوں کو صلیب پر کھینچ دیا۔ خداوند یسوع مسیح نے ہم پر رحم کیا، اور مجھے اور آپ کو خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ مردوں میں سے زندہ کر کے ہم پر خدا کا رحم اور خدا کا فضل ہوا، اور خدا کے رحم اور خدا کے فضل ہی سے ہم کو کیا مل گئی؟ نجات مل گئی۔ آمین۔ یہ کون سی آیت پڑھ رہے تھے؟ 5ویں؟ جی۔ فضل ہی سے نجات ملی ہے اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں میں اس کے ساتھ بٹھایا۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے فضل ہی سے کیا مل گئی؟ نجات۔ اور ہمیں مسیح یسوع مسیح کے ساتھ کیا کیا؟ جلائے جانے کا مطلب زندہ کیا۔ جو کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا، ایسے جب پھنسے رہتے نے، یار ایک ہی گال ہے کہ جلایا۔ وہ اردو کا کافی مشکل لفظ ہے بائبل میں۔ تو زندہ کیا، وہ یہ سمجھتے کہ جلا دیا، آگ میں جلا دیا، ایسے ہو گئے۔ نہیں میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو زندہ کر کے آسمانی مقام میں اپنے ساتھ تخت پر کیا کیا؟ بٹھایا۔ آمین، ہاللویا، پریز دی لارڈ۔ پھر ہم دیکھیں، نہ صرف یہ خداوند نے کام کیا، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اپنے گھرانے میں شامل کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اپنے گھرانے میں شامل کر لیا۔ دیکھیں، یہی 2 باب ہے، اور اس کی ہم 13ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت میں ہم پڑھیں۔ مگر تم جو پہلے دور تھے، اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے۔ پہلے جب تم دور تھے، گناہ میں تھے، ہوا کی عملداری کے حاکم کے پیروکار تھے، گناہ میں، بدی میں تم جھوٹ بولتے تھے۔ یہ نافرمانی کا فرزند کیا ہوتے ہیں؟ ذرا دیکھ لیں، یہ دور کس سبب سے تھے؟ دیکھیں کلوسیوں 3 باب اس کی 5ویں آیت، یہ 10 باتیں ہیں جس کی وجہ سے جو بنی نوع انسان جو تھا خدا سے دور تھا۔ کلوسیوں 3 باب 5ویں آیت کو بھی پڑھ لیں۔ بس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں۔ ان اعضاء کو کیا کرو؟ مردہ۔ ہمیں مرنا ہے، ہمیں اپنے اعضاء کو ختم کرنا ہے جو زمین پر ہیں، تاکہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں تو ہم زندہ کیے جائیں۔ کن اعضاء کو مردہ کریں؟ دیکھیں 5 ایک ہے اور 5 علیحدہ ہیں۔ یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ کہاں کی؟ کس کی کہانی ہے؟ گھر کی کہانی ہے، جس کا بھی ذکر کرنے لگا ہوں۔ جو نافرمانی کے فرزندوں میں یہ 5 پہلے اور 5 بعد کے گناہ پائے جاتے ہیں۔ یہ ہوا کی عملداری کا حاکم ہر جگہ گھومتا پھرتا ہے۔ یا آپ یہ نہیں سوچے کہ چرچ میں نہیں بیٹھا ہوگا، ایتھے بھی ٹاڈے نال ہی بیٹھا ہوئے گا۔ اگر یہ شیطان ابلیس یسوع مسیح کے ساتھ ہاتھ ڈال کر بیٹھ سکتا ہے تو یہاں بھی بیٹھ سکتا ہے۔ یوداس کر کے یوتے ٹیک لگا کر یسوع مسیح کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایسا ہی تھا؟ بولے کیا ہم یہ کہہ کہ جہاں یسوع مسیح ہے وہاں ابلیس نہیں آ سکتا؟ ابلیس نافرمانی کے سبب سے آتا ہے، گناہ کے سبب سے آتا ہے۔ آپ کے آتا نہیں، اندر داخل ہو جاتا ہے، بیٹھا رہتا ہے سالوں سال سے۔ پڑھیں ذرا، وہ کیا ہیں 5 چیزیں؟ ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں، یعنی حرام
हरामकारी حرام کاری، और नापाकी ناپاکی، جب انسان ناپاک زندگی بسر کرتا ہے، और शहवत یہ نہیں ہے کہ ناپاکی کو گندے گندے کام کرے، وہ بھی ناپاکی ہے، لیکن جسم کا بھی ناپاک رہنا، کپڑوں کا بھی کیا رہنا، گندے رہنا، ناپاک رہنا. اور جو گندے کپڑے بھی ہوتے ہیں، گندا جسم بھی ہوتا ہے، ابلیس بدروح فٹافٹ آ جاتی ہے. کیوں؟ اس کو ناپاکی اور گندگی پسند ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا نے ذکریہ میں پڑھے کہ اس ابلیس کو گندگی کے ڈھیر پہ پھینکا تھا. وہ گندے لوگ پسند کرتا ہے، گندے ذہن پسند کرتا ہے، گندی فلمیں دیکھنے والے لوگ پسند کرتا ہے، انڈین گندی گندی فلمیں دیکھنا پسند کرتا ہے، انڈین گانے سنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اپنی جان سے بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، وہ ناپاک زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. آج ہم اپنے بچوں کو کہیں ہیں، آگے سے کرتے ہیں. یاد رکھیں جب مصیبت میں پڑتے ہیں تو لوگ ڈھونڈتے پھرتے کہ کوئی دعائی کرتے، لاپتہ ہی نہیں بندہ انہوں نے کہ شیطان انہوں جو کر دے، پھر نہیں کردا. بشپ روڈو نے کہا کہ یہ پادری، یہ پاسٹر، یہ مناد، یہ خادم کلیسیا کے گناہ گار ہیں. کس کے گناہ گار ہیں؟ یہ پادری، یہ بشپ، یہ پاسٹر، یہ خادم، یہ مبشر کلیسیا کے کیا ہیں؟ گناہ گار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر کوئی دم خم ہی نہیں ہے، ان کی دعاؤں میں اثر ہی نہیں ہے، یہ دعا میں ٹھہرتے نہیں ہیں، کلام ان کی زندگی میں نہیں ہے. وہ تو پڑھ کے کلام کتابوں جو پڑھ کے دے دینا، وہ کلام تو ہے، لیکن کلام وہ جو اندر سے نکلتا ہے. کلام کیا ہے؟ جو اندر سے نکلتا ہے. اندر سے کیا نکلتا ہے؟ پانی کی ندیاں نکلتی ہیں. اندر سے کیا نکلتا ہے؟ روح القدس کی ندیاں بہتی ہیں، وہ کلام ہوتا ہے. ادھر سے نیٹ سے پکڑ لیا، ادھر سے نیٹ سے پکڑ لیا، کتابیں کھول لیں اور اس کو میں بہت بڑا عالم ہوں اور سنانا شروع کر دیا. میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ بشپ صاحب کیا کہتے ہیں؟ بشپ سارے، پادری سارے، پاسٹر سارے، پینٹیکاسٹل سارے جو دعا نہیں کرتے. کچھ ہیں جو خدا ان میں ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا. کیوں؟ کلیسیا کے گناہ گار ہیں، دعا میں نہیں ٹھہرتے. اور بشپ صاحب کہتے ہیں، وہ مر گئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کے سبب سے ہمارے لوگ پیروں فقیروں اور مزاروں پر جاتے ہیں، ان پادریوں کے سبب سے جو بدروئیں نکلوانے کے لیے غیر قوموں اور جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پادریوں اور پاسٹروں کے بیچ میں دم ہی نہیں ہے. منور آپ یہ بتاؤ، آپ جب ادھر آئے کوئی میرے ساتھ کوئی بھائی وغیرہ تھا؟ میں اکیلا تھا نا، ٹھیک ہے. اسے کیا بتایا تھا؟ ٹبے تک درخت تھے، سین سے کتنے سال تو 60 سال. تو کتنے سال سے؟ 60 سال. میں تو بڑا خوش تھا کہ پچھلے سال، یہ پتہ نہیں پچھلے سال نومبر کی بات ہے یا اکتوبر کی، غیر قوم کی ایک بندی ہے یہاں پر، اکیلی آ گئی، ایک ساتھ اپنے کو ساتھ لے آئی. سینتالیس سال سے توبہ ٹیکسنگ کی ہے، بہت بڑے آفیسر ہے یہاں پر. کتنے سال سے؟ 47 سال. ادھر آئی، کسی نے فون دیا ہوا تھا غیر قوم کی، سمجھ گئے نا غیر قوم کو میں کہتا ہوں، ٹھیک ہے. غیر قوم کی بندی تھی، بہت بڑی آفیسر تھی. ادھر جیسے دروازہ کھولا آ کے گر گئی. جب میں نے ابھی کہا قدوس 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 رب الفاظ، وہ حاضر ہو گئی. اس کے ساتھ اس کا بنوئی تھا، بعد میں بتا، خیر وہ آزاد ہوگی. جب وہ 8 سال کی تھی، کتنے سال کی تھی؟ بدو ملی میں
یہ پنجاب کا کوئی علاقہ ہے ناروال یا سیالکوٹ والی سائڈ پر. وہاں سے جب چھوٹی تھی وہ، اس کو پکڑا، اس کے اندر ہی وہ شیطان ابلیس جن رہتا تھا، گندے کام کرتا تھا. یہ گندے کام کرتے، زناکاری کرتے، بدکاری کرتے، نالائق حرکتیں مردوں عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں. آپ سمجھ جائیں، سمجھدار سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی بہت ہے. صرف 5 یا 6 منٹ لگے، وہ فارغ ہوئی. میں نے ان کا حال وال لے لیا، اس کی ریکارڈنگ بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گئی، اور ٹھیک ہو کر بیٹھ گئی. میری مسز میرے ساتھ تھی. اس کے بنوں نے کیا کہا، ایسے ہاتھ او اللہ اچھے اس میں سے کوئی نکال سکے بغیر پیسوں کے. کیسے؟ اس کے کسی سٹاف ممبر نے بتایا تھا کہ پارشا اکرم کے پاس جاؤ گے، وہ کوئی پیسہ نہیں لیتا. اور اس بندی نے 80 سے 85 لاکھ روپیہ ان کو دے دیا ہوا تھا. میرے عزیزو، ناپاکی، حرام کاری یہ شیطان بدنوں میں آ کے کرتا ہے، بدنوں کے اندر رہتا ہے. شہوت پرستی جس کو کوئی سمجھتا ہی نہیں. ہر مرد و عورت، مرد و زن جب کہ بیٹے بیٹی بلوغت کی طرف بڑھتی ہیں، شہوت پرستی آ کر اس کو گھیر لیتی ہے. شہوت سے شہوانی خواہش، شہوت پرستی کس کو کہتے ہیں؟ شہوانی خواہش، گندی خواہش. کون کہہ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ کلام. شہوت پرستی سے لوگ بھرے ہوئے ہیں. یہ نافرمانی کا فرزند ان کے اندر کام کرتا ہے. جی، بری خواہشیں، اور لالچ جو بت پرستی کے برابر. ہر قسم کی بری خواہش رکھنا. پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا. میرے پاس تو بڑے عجیب قسم کے لوگ آتے ہیں. کزنز میں، ستلے بھائی میں نافرمانی کا فرزند آ کر زناکاری اور بدکاری اور بری خواہشیں رکھتا ہے. میں نہیں کہہ رہا، کلام کہہ رہا. تیمر کا بھائی اس کے ساتھ بدکاری کر بیٹھا. داؤد کا بیٹا تھا، داؤد کی بیٹی تھی، ابی سلوم کی بہن تھی. دیگر اور بہت کچھ یہاں پر ہوتا رہتا ہے. لوگ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہتے ہیں. او پاجی دعاواں کرنا کام نہیں بنتا. اس نے بتایا کہ اس کا باپ ہر وقت دعائیں کرتا رہتا ہے، عظیم ہر دفعہ دعائیں کرتا رہتا ہے. اور نہیں، اپنا دل خداوند کی طرف لگاؤ. کیا لگاؤ؟ اپنا دل، اور اس کو خالی کرو. ایک خوبصورت کسی نے مسیح گیت لکھا ہے، بیس بدلہ کیا ہوا دل کا، بدروے کیوں نہیں جاتی. معاطت ہو لیندے نے، ورزش کر لیندے نے، بائبل لے کے بہ جاندے نے، دل کتے ہو رہی ہے برائی کی طرف. کس کی طرف؟ لالچ کی طرف. لالچ کیا ہے؟ بت پرستی ہے. کرسچن بت پرست بہت ہے یہاں پر جو لالچ سے بھرے ہوئے. بری خواہشات، بری باتیں، نافرمانی کا فرزند اندر ڈالتا ہے. پھر آگے کیا ہے؟ میں نے بولا یہ گھر گھر کی کہانی، یہ 5 باتیں ہر گھر میں ہیں. جی، اس سبب سے خدا کا غضب نافرمانی کے فرزندوں کے، جو ہم اب ایفسی میں پڑھ کر آئے ہیں، نافرمانی کے فرزندوں پر آ کر ٹھہر جاتا ہے. اور پالوس رسول کہتا ہے تم بھی اب یسوع مسیح میں نجات پا لیا، زندہ ہو گئے، تم بھی اسی طرح اس میں زندگی گزارتے تھے. اور اس وقت انہی پر کیا کرتے تھے؟ تم چلتے تھے. اب کیا ہے؟ غصہ. یہ مجھے قہر. جب
غصے کے آگے جو سپرلیٹو ڈگری ہے نا وہ قہر ہے. جب غصہ آتا ہے قہر میں تبدیل ہوتا ہے. کوئی ڈنڈا اٹھاتا ہے یا کوئی چیز اٹھاتا ہے, کلاڑی اٹھاتا ہے, چاقو اٹھاتا ہے, جا کر مار دیتا ہے تو قتل ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ قتل ہو جاتا ہے. جب قتل ہو جاتا ہے تو پھر وہ بندہ کہاں چلے جاتا ہے؟ جیل میں سزا ہو جاتی ہے. غصہ اور قہر یہ ہے. قہر کے بعد بدخواہی. ایک منٹ. بدخواہی, بری خواہشیں, ہر قسم کی بری خواہش جو مرد اور زن اپنی زندگی میں رکھتے ہیں, جس سے نافرمانی کے فرزند کو موقع ملتا ہے اور اندر آ جاتا ہے. کیا آ جاتا ہے؟ اندر آ جاتا ہے. جیسے کس کے اندر آ گیا تھا؟ مریم مگدلینی. اس کے اندر کتنی بدرویں تھیں؟ 7. یسوع مسیح نے نکالی. بدخواہی, بدگوئی. بد کہتے ہیں بری کو, گوئی کو کہتے ہیں گفتگو کرنا, باتیں کرنا. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کوئی بری بات تمہارے منہ سے نہ نکلے کیونکہ تمہیں اس کا بھی حساب دینا ہوگا. اچھا, ہر روز کرتے پھرتے ہیں گناہ, گالی گلوچ, بدخواہی. ٹکے سیر ہے. ٹکا تو آج کی نسل نے دیکھا ہی نہیں ہے. بنگلہ دیش کے روپی کا نام ٹکا ہے.